یہ دعویٰ کہ انہوں نے ایرانی رجیم اور دفاع کو بالکل ہی مفلوج کر دیا ہے، لیکن دوسری طرف امارات اسرائیل میں تل ابیب پر ڈرون حملے اور بیلسٹک میزائلوں کا داغنا کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے۔ ایران کے پاس یہ اسلحہ اور ٹیکنالوجی کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا وہ واقعی لوکل مینوفیکچرنگ میں اتنا خود کفیل ہو چکا ہے؟ دیکھیں، سٹیکس بہت زیادہ ہیں اسرائیل کے اور امریکہ کے۔ انڈیورنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر رول پلے کرتی ہے جنگوں کے دوران۔ ایک بڑے مشہور، میں نے اکثر جگہ پہ کوٹ کیا ہے، ایک بہت مشہور برٹش جنرل تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جنگ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے فوجوں کو تباہ کرنا ہے، جنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ول آف فائٹ ختم کرنی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں ول آف فائٹ کن کی ختم ہوتی جا رہی ہے؟ امریکن کی ختم ہوتی جا رہی ہے اور اسرائیلیز کی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایران کی ول آف فائٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو تھوڑا بہت ڈیوائڈ تھا ایران کے اندر، جنوری کے اندر پروٹیسٹ جو ہو رہے تھے، وہ سب کچھ ختم ہو گیا کہ جب انہوں نے سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی۔ سو آئی تھنک ایران کے پاس انڈیورنس ہے، ایران کے پاس جو ویپن انڈسٹری یا ویپن جو جس طریقے سے انہوں نے اپنے تیار کیے ہیں وہ کافی زیادہ ڈیمیج انفلکٹ کر رہے ہیں۔ 5% اسرائیل چھوڑ گئے ہیں، لیکن ایرانیز جو ہیں وہ ایران چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ سو آپ کو یہیں سے نظر آتا ہے کہ وہ جیوگرافی ان کے حق میں ہے، ٹائم ان کے حق میں ہے، انڈیورنس ان کے حق میں ہے، اور اپنے گھر کے اوپر وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو بینیفٹ ہے as compared to US and Israeli alliance۔ لیکن کہیں نہ کہیں روس اور چین کی جانب سے بھی تو پس پردہ ٹیکنالوجی فراہم کی جا رہی ہے نا؟ جی بالکل، there is no doubt کہ چائنیز اور رشین جو ہے وہ ایران کو اس میں سب کو دیکھیں، ان کا انٹرسٹ ہے۔ رشیا wants to turn مڈل ایسٹ جو رشیا مڈل ایسٹ کو امریکہ کا یوکرین بنانا چاہ رہا ہے۔ سو وہ تو چاہے گا کہ امریکہ اس جنگ میں انوالو ہو۔ چائنا کی بھی اسٹریٹجک بینیفٹ میں یہ بات ہے کہ امریکہ یہاں پہ انوالو ہو، کیونکہ امریکہ جتنا انوالو ہوتا گیا اتنا امریکہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ تو ظاہر ہے سافٹلی یا ہارڈلی جو رشینز ہیں اور چائنیز اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ اس سب میں پاکستان کا رول بڑا اہم ہے۔ کل ایرانی وزیر خارجہ عباس آغچی نے بھی اردو میں ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ حالانکہ پاکستان گزشتہ دنوں واضح سٹینڈ لے چکا تھا، وہ سعودیہ کے دفاعی معاہدے کا پاس رکھے گا۔ کیا پاکستان اس وقت مسلم ممالک میں واحد وہ ملک ہے جو تمام ممالک کو بطور ثالث قبول ہے؟ دیکھیں، پاکستان سعودیہ معاہدے کا پاس رکھنا، پاکستان ابھی آپ اس وقت خطے میں دیکھیں کہ انٹرسٹ کیا ہے اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے لارجر مسلم ورلڈ کا۔ سعودی عربیہ نے بڑا کلیئرلی، جس طرح قطر نے اور دیگر ممالک نے بڑا کلیئرلی اپنا نیریٹو سامنے رکھا ہے کہ ہم اس کو معاملے کو بڑھانا نہیں چاہتے۔ ورنہ مشکل تو نہیں تھا کہ اگر وہ بھی ریٹیلیٹ کرتے اور ایران کے اوپر ایک جنگ شروع ہو جاتی، دونوں مسلمان ممالک آپس میں لڑتے رہتے۔ یہی تو اسرائیل کا لارجر گیم پلان تھا۔ لیکن سعودیہ نے جس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کیا اور جس طریقے سے پاکستان نے اس کے اندر میڈیشن کی، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اب یہاں پہ جو لارجر گیم پلان تھا نیتنیاہو کا، مسلمان لڑیں گے، وہ بہت بڑی کانسپریسی تھی جس کو بالکل باقاعدہ طور پہ ناکام بنا دیا گیا۔ آپ نے دیکھا تھا جب یہ اسرائیل نے اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر، اس کے بعد سے کس طریقے کے آرٹیکل واشنگٹن پوسٹ میں سعودیہ کو لے کے چھپنا شروع ہو گئے کہ سعودیہ پش کر رہا تھا لڑنے کے لیے۔ واضح نظر آ رہا تھا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے تھے۔ سو یہاں پہ جو سینسیبل اور اسٹریٹجک جو اپروچ اور سوچ تھی وہ یہی تھی کہ کسی طریقے سے یہ جنگ نہ پھیلے، اور اس کو نہ پھیلانے کے لیے آپ کو ایک ایسا ملک چاہیے تھا جس کے ساتھ تمام مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ کمفرٹیبل ہو، جو ملک طاقت بھی رکھتا ہو، جو ملک سینس بھی رکھتا ہو، جو انڈرسٹینڈنگ بھی رکھتا ہو، اور جس کی ایک ہسٹری ہو کہ وہ کبھی بھی کسی بھی اس سچویشن کے اندر اس نے ہمیشہ مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ اس ملک کے پاس اگر یہ کیپیبلٹی ہو کہ ماڈرن ریموٹ وارفیئر میں، یہ ڈرونوں سے لڑی جانے والی جنگوں میں، کمپلیکیٹڈ وار میں، کہ مثال کے طور پہ ایک ڈرون آیا مڈل ایسٹ میں کسی ملک کے اندر، آپ کو نہیں پتا اس کا ریموٹ تل ابیب میں ہے کہ تہران میں، یہ سینسٹیو، اس سینسٹیوٹی کے اندر there is only one Muslim country in the world جس نے اس جنگ کے اندر نہ صرف یہ جنگ لڑی ہے پچھلے ایک سال میں، بلکہ اس کو جیتا بھی ہے، کمپریہنسولی جیتا ہے۔ ایک ایسا ملک جو اس مسلمان نیوکلیئر پاور بھی ہے، ایک ایسا ملک جس کے پاس مسلم دنیا کی بہترین فوج بھی ہے، ایک ایسا ملک جس کا ٹریک ریکارڈ ہے مسلم کازز کے اندر آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کا، ایک ایسا ملک جس کی ملٹری ڈپلومیسی نے ری ڈیفائن کیا ہے پچھلے ایک سال کے اندر، اس کی فورن پالیسی کو ایز اے میریکل پڑھایا جاتا ہے۔ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی، اسپیشلی جو فیلڈ مارشل کا رول تھا، جو مارکہ حق بنیان المرصوص کے بعد پاکستان کو پروجیکٹ کرنے کا پوری دنیا میں، تو ظاہر ہے پورا مسلم ورلڈ کمفرٹیبل تھا پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان نے ہی وہ ہیلنگ ٹچ جس کو کہتے ہیں ہیلنگ ہینڈ پرووائڈ کیا، جس نے یہ
سازش کامیاب نہیں ہونے دی. آج جو معاملہ ڈی ایسکلیشن کی طرف جا رہا ہے, آج جو وہ انگریزی کا مقولہ ہے نا, بیٹر سینس پریویل, پورے خطے کے اندر جو بیٹر سینس ہے وہ پاکستان, الحمدللہ وہ پاکستان کی طرف سے, پاکستان کی وجہ سے پاکستان ایک ایسا اسٹیبلائزیشن فیکٹر بن کے سامنے آیا کہ جس نے پورے مڈل ایسٹ کو دوبارہ سے ری آرگنائز اور ری گروپ کیا اس جنگ کے دوران. احمد, افغانستان کی بھی بات کرتے ہیں. آپریشن غضب الحق کے دوران کابل اور ننگرہار میں جس بارودی ذخیرے کو تباہ کیا گیا اسے افغان حکومت منشیات مرکز قرار دے رہی ہے. پاکستان کی جانب سے ثبوتوں کے ساتھ اس دعوے کو مسترد کرنا کابل کے ساتھ ہمارے مستقبل کے تعلقات پر کیا اثرات مرتب کرے گا؟ کیا اب ہم طالبان کی جانب سے اس کا کوئی جارحانہ ریاکشن دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں, کوئی جارحانہ ریاکشن انہوں نے کیا دکھانا ہے. یہ طالبان جو ہیں یہ ہمیشہ سے جھوٹ بولتے چلے آئے ہیں. یہ آج سے نہیں. وائس آف امریکہ ہیومن رائٹس جو واچ ہے اس کے باقاعدہ آرٹیکلز چھپے ہیں. وہ مشہور واصل والی سٹوری آپ سب کو یاد ہوگی, پوری دنیا میں مشہور ہوئی تھی, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ اسکولوں کا استعمال کرتے ہیں دہشت گردی کرنے کے لیے. اس طرح کی پرورٹڈ آئیڈیالوجی ہے ان کی. تو مساجد کا استعمال کرتے ہیں خودکش بمبار تیار کرنے کے لیے. یہ مدارس کا استعمال کرتے کیونکہ ان کا دماغ اس حد تک خراب اور غلیظ ہو چکا ہے. یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم اس کو تعلیم دے رہے ہیں خودکش بمباری کی, لہٰذا جہاں پہ تعلیم دی جائے وہ مدرسہ ہے. اس کے علاوہ ان کا باقاعدہ طور پہ ایویڈنس موجود ہے کہ ہاسپٹلس کا بھی استعمال کرتے ہیں اپنی دہشت گرد کارروائیاں کرنے کے لیے. اور یہ جو ایسیمیٹرک وار ہم افغانستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز ہمیشہ سے وہ یہی کرتے ہیں کہ اپنے افغان طالبان کی بھی ہسٹری میں نے آپ کو بتائی کہ یہ سویلین انفراسٹرکچر کا استعمال کرتے ہیں چھپنے کے لیے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ ان کو ٹارگٹ کریں, جب وہ اسکول کے اندر دہشت گرد ہیں, آپ جا کے ان دہشت گردوں کو ماریں, ان کا تعاقب کریں, تو یہی کہیں گے کہ جی آپ نے اسکول پہ حملہ کر دیا. لیکن جو کل پاکستان نے کیا, ان کا ایک کیمپ ہے جس کو پاکستان نے ٹارگٹ کیا, اس کی سیٹلائٹ امیجز موجود ہے. دنیا ماڈرن ہو چکی ہے. یہ ابھی بھی جو افغان طالبان نے اب سے 500 سال پرانا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, وہ تصویریں باقاعدہ طور پہ موجود ہے کہ وہ کیمپ ہے. جس ہاسپٹل کا کہہ رہے ہیں وہ ہاسپٹل کئی مائلز دور ہے اس کیمپ سے, کہ جس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2000 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد اس کے سیکنڈری ایکسپلوژنز ہوئے. آپ کس ہاسپٹل کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جی آپ اس کو, کس ہاسپٹل کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جی آپ اس کو ہاسپٹل کو ٹارگٹ کریں اور اس کے بعد اس کے ملٹیپل سیکنڈری ایکسپلوژنز ہو؟ کہیں پہ ایسا نہیں ہوتا. کہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہاسپٹل کو ٹارگٹ کریں تو وہاں پہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز جو ہیں وہ اس کو ریٹیلیٹ کر رہی ہیں؟ تو پہلے ہوا یہاں پہ. پھر اس کے بعد یہ جو ہاسپٹل کے اوپر اگر اٹیک کیا جائے تو ہاسپٹل کا ایک ایویکویشن پلان ہوتا ہے, اس میں پیشنٹس ہوتے ہیں, اس میں نرسز ہوتی ہیں, اس میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ایمبولینسز ہوتی ہیں. ایسی تو کوئی چیز نظر نہیں آئی. کسی بندے نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی کہ جب وہ ہاسپٹل پہ اٹیک ہو رہا تھا تو وہ بھاگ کے باہر جا رہے تھے, یہ بھی کسی نے نہیں کیا. سو لہٰذا اٹس اے کلیئر آؤٹ رائٹ لائی. بیسکلی ہو یہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پاپولیشن سینٹرز کے اندر جو اسلحہ چھپایا ہوا تھا کہ جس کے تھرو یہ وہ اسلحہ دیتے تھے دہشت گردوں کو, اور دہشت گرد پاکستان کے اوپر حملہ کرتے تھے, اب ان لوکیشنز کو پاکستان پریسین اسٹرائکس کے تھرو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے, اسی وجہ سے یہ اتنا چیخ رہے ہیں.